औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो का चौथा पार्ट है हज 2015 का, जिसमें मैंने हज किया। हम तवाफ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और उससे हम इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बरक़ात को समेट रहे हैं। अल्लाह ताला के जो के घर के अंदर हम मौजूद हैं। वैसे तो अल्लाह का पूरी कायनात अल्लाह की है, लेकिन खुसूसी तौर पर चूंकि उसको अल्लाह का घर कहा जाता है, खाना काबा को, तो वहाँ मौजूद है। और एक वाक़या जो वहाँ पे इस दौरान हुआ है, जबकि मैं सामने होटल मक्का टावर के अंदर, जो मक्का टावर उसको कहते हैं, क्लॉक टावर भी कहते हैं, उसके अंदर होटल जो था उसके अंदर मौजूद था। तो उस वक्त बड़ी शदीद आंधी और तूफान आया, बारिश भी हुई, शदीद आंधी भी थी। तो ये आपको बताता चलूं कि जो खाना काबा है उसकी जो मेंटेनेंस और उसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम उन दिनों में वहां चल रहा था, जो कि शायद अभी कुछ काफी हद तक कंप्लीट हो गया होगा। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ क्रेन जो थे, वो बिल्डिंग के ऊपर जो गोल चक्कर है उसकी आखिरी जो बिल्डिंग टॉप जो छत है उसके ऊपर क्रेन लगे हुए थे, और क्रेन के जरिए से वो चूंकि काम करते थे। और अगरचे उन्होंने उन दिनों में वो काम रोका हुआ था चूंकि हज के अयाम थे, तो लेकिन क्रेन वहां मौजूद थे। अब शदीद तूफान आता है, ये कोई आफ्टरनून का टाइम था और शदीद अंधेरी, और मैं होटल के अंदर से देख रहा हूं कि चीजें उड़ रही हैं, कागज के पुर्जे उड़ रहे हैं और कई छोटे मोटे आप कह लें कि जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ रहे हैं, और लग रहा है कि बड़ी शदीद तूफान है, और उसके साथ फिर बारिश भी होती है। इस दौरान एक क्रेन जो है, जो खाना काबा के गिर्द जो बिल्डिंग है उसके ऊपर वो फिक्स किया हुआ है, वो वहां से गिर जाता है, और गिर के वो ऊपर की जो उसकी एक दीवार है, छत है, उस छत को डैमेज करके नीचे तक आ जाता है। और काफी आदमी हज जो है उसमें शहीद हो जाते हैं, काफी जख्मी भी हो जाते हैं, और फॉर द टाइम जो है वो जो खाना काबा का जो बिल्डिंग है उसको खाली करवा लिया जाता है। और वहां पे फिर रेस्क्यू की टीमें आती हैं, इनकी जो आप कह लें एम्बुलेंसेज आती हैं, उनकी आवाजें होटल के अंदर आ रही हैं, हम सुन रहे हैं, और फिर उनको वहां से रिमूव किया जाता है। जख्मियों को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है, और जो शहीद हो चुके हैं उनको भी वहां से मुंतकिल किया जा रहा है। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाकया वहां पे हुआ था, जिसका जिक्र करना मैंने कहा कि जरूरी है कि थोड़ा बता दिया जाए आपको। किस तरह के अनफोर्सीन जो है वाकयात हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं किसी भी वक्त। तो एनीवे, इस पे किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब वहां से हमें अजीजिया में एक होटल में मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि ये वहां की प्रैक्टिस है कि आप जब हज आपने मिना जाना होता है, तो मिना जाने से एक दिन पहले वो आपको मुंतकिल कर देते हैं तमाम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी अजीजिया में, क्योंकि अजीजिया से मिना काफी करीब है। तो यही हुआ कि हम मिना से अजीजिया चले गए, वहां पे एक होटल जो है वहां पे हम चले गए, शिफ्ट हो गए, और वहां पे हमें वो कमरे शमरे अलॉट कर दिए वहां भी एज यूजुअल। तो एक दिन पहले शाम को फिर कुछ जो मेरे साथी थे आज़मीन हज, और साथ हमारे एक मुंतजिम भी थे हमारे जो काफिले के, वो साथ गए, और हमने कहा चले देखते हैं कि क्या सूरत है। तो मीना का एक चक्कर उन्होंने लगवाया हमें, हम गए वहां पे, और वो पैदल के रास्ता है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। पहले जमरात आता है, आगे मीना शुरू हो जाता है। तो मीना में फिर वो जगह जहां पे हमने अगले दिन शिफ्ट होना था, वो हमें दिखाई गई। वो वहां पे जो कैंप भी होते हैं बने हुए, लेकिन अच्छे कैंप है, वहां पे एयर कंडीशनर भी लगे होते हैं, वहां पे साथ बाथरूम भी होते हैं, तो अच्छा इंतजाम वहां पे था। मकतब नंबर 7 था, तो वो था भी करीब, जरा उसको ज्यादा दूर नहीं था। तो वहां से हमने राउंड लगा के वापस आ गए, और फिर दूसरे दिन जो है हमने वहां पे बाकायदा मीना में शिफ्ट किया गया, क्योंकि फिर वो हज का वो हिस्सा है कि हमें मीना में अगले तकरीबन 3 दिन कम से कम जो है वहां पे रहना होता है, 3 या 4 दिन। तो इस तरीके से हम मीना चले गए, और वहां पे हम रात पहुंच गए, वहीं पे फिर इबादत शुरू हो गई। वहां पे जरा थोड़ा तंग माहौल होता है, वहां पे एक सोफा का बेड था वो, कि दिन के अंदर हम उसको तय कर लेते थे, या नमाज के बाद उसको तय कर लेते थे, और वहां पे बाजमात हम अपने अपने कैंप के अंदर ही नमाजें हो जाती थी, और उसके बाद फिर रात को हम उसी को खोल देते थे, और वहां पे बमुश्किल एक आदमी जो है वो लेट सकता है, सो सकता है एक सोफे के ऊपर, यानी 1 सीटर आप कह लें।
تو وہ ہم وہاں پہ رہے، اگرچہ وہاں بھی ہم کمفرٹیبل رہے، چونکہ ہمارے جو ہماری تعداد جو تھی وہ چونکہ بہت زیادہ نہیں تھی، اس لیے ہمیں جگہ تھوڑی کھلی مل گئی، تو اس میں پھر، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت سارے حاجی موجود بھی ہوتے تھے، کئی وہاں سے وہ خانہ کعبہ چلا جایا کرتے تھے، وہاں جا کے طواف کر رہتے تھے، کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا، تو اس طریقے سے، لیکن رات وہاں رہنا ضروری ہے، یہ حج کا ایک حصہ ہے۔ اب وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ایک رات کو، اور پھر دوسرے دن پھر ہمیں شام کو رات کو وہ لے گئے میدان عرفات۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پہ حج ہوتا ہے، یعنی ابھی ہم عازم حج تھے، ابھی ہم نے حج کیا نہیں، حج کا عزم کیا ہوا ہے، اور میدان عرفات میں جو ہے وہ حج ہونا ہے۔ تو اسی طرح ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہمارے جو ارینجمنٹ کرنے والے تھے انہوں نے ٹرانسپورٹ ارینج کی، اور ہم شام کو ہی ہم وہاں پہ پہنچ گئے میدان عرفات میں۔ میدان عرفات جو ہے وہاں پر بھی بڑا اچھا انتظام تھا، وہاں پر بھی باقاعدہ کیمپ لگے ہوئے تھے، اندر ایئر کنڈیشنر اور کولر شولر چل رہے تھے، کھانے پینے کا وافر ارینجمنٹ تھا، یعنی ڈرنکس بھی تھے، پھل بھی تھا، ہر چیز تھی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہمارے لیے، تو بڑا اچھا۔ رات کو عبادات کی، تھوڑا سستایا بھی، تو اس طریقے سے صبح جب ہوئی تو صبح حج تھا، جس کو آپ ایک رکن اعظم کہتے ہیں، جس دن جو امام جو ہیں وہ خطبہ حج دیتے ہیں، تو مسجد نمرہ سے وہ دیتے ہیں، تو مسجد نمرہ چونکہ کافی اتنی کھلی نہیں ہے، وہاں سارے نہیں پہنچ پاتے، اس لیے میدان عرفات میں ہی لوگ اپنے اپنے کیمپ کے اندر وہاں پہ پھر نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو خطبہ تو نشر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اسپیکر لگے ہوتے ہیں، وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم سارا دن پھر عبادت کرتے رہے، اور جب خطبہ ختم ہوا اس کے بعد پھر نماز باجماعت پڑھی، اور یہ ہمارا حج ہو گیا۔ کہتے اس وقت اس میدان عرفات کے اندر کوئی پرندہ بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی کوئی ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا تب بھی وہ حج ہو گیا اس کا، کوئی خاموش بیٹھا ہے تب بھی اس کا حج ہو گیا۔ وہ ساتھ ایسی ہے کہ جس کے اندر جب جو شخص بھی وہاں پہ میدان عرفات کی جو باؤنڈری ہے اس کو باؤنڈری بھی ایئر مارک کیا، انہوں نے باقاعدہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ عرفات کی لمٹ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو بھی زیرو ہے اس کو حج اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا حج ہو گیا، اب ہم آدمی حج نہیں رہے بلکہ حاجی ہو گئے۔ اب وہاں پہ پھر عبادات، پھر گریہ زاری، مختلف انداز میں مختلف دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں وہاں پہ، مسلمان، وہ عورتیں مرد الگ الگ جھرمٹ کی شکل میں، الگ الگ گروہ کی شکل میں، اکیلے اکیلے بھی، کہیں جہاں بھی اس کو جگہ مل رہی ہے ایک سائڈ میں بیٹھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت، اللہ سے معافی، اللہ سے استغفار، اور وہ جو بھی کچھ آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے، کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں، ہوش نہیں ہوتا، اور اللہ سے لوگ ہے، رابطہ ادھر ہی ہے سیدھا ایسے، اور کہیں رابطہ نہیں ہے، سب بھولے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ نماز مغرب کے ٹائم تک وہاں پہ رہنا ضروری ہوتا ہے میدان عرفات کی حدود کے اندر، جو جاج کرام ہے۔ تو اگرچہ کچھ یہ کرتے ہیں کہ معلم یہ کرتے ہیں کہ وہ بسوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں، چونکہ بسیں جو ہیں وہ اسی حدود کے اندر ہی ہیں، وہ جو کھڑی ہوتی ہیں بسیں یہاں پہ، تاکہ پھر آسانی سے، چونکہ وہاں سے اب مزدلفہ جانا ہے اور مزدلفہ میں ایک رات کا قیام کرنا ہے، تو اس لیے پھر وہاں پہ رش بڑا لگ جاتا ہے، اس لیے جو معلمین ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد وہاں سے حجاج کرام کو نکالا جائے اور مزدلفہ کے لیے روانہ کیا جائے، کیونکہ مزدلفہ میں پھر جب لائنیں لگ جاتی ہے، رش اتنا ہوتا ہے، کچھ پیدل جا رہے ہوتے ہیں لوگ، بلکہ کئیوں کو پھر بسیں چھوڑ کے پیدل چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو بار ہم لکی ہوئے، ہم آل دو بسوں میں ہمیں بٹھا دیا گیا تھا، لیکن مغرب کے ٹائم کے بعد، یعنی کافی دیر بعد، ایک رش بھی اتنا تھا وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر ہماری وہاں سے بسیں چلی، اور ہم اس معاملے میں لکی رہے کہ مزدلفہ میں ہمیں جہاں ہمیں پہنچنا تھا، جس میدان میں، چونکہ مزدلفہ میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ کوئی قیام کر سکے، آپ نے کھلے میدان کے نیچے ریسٹ کرنی ہے، سونا ہے، اور یہ حج کا حصہ ہے، یعنی بالکل چٹیل آپ کہہ لیں کہ زمین ہے۔ خیر اب تو وہاں پہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو معلم تھے انہوں نے نیچے کارپٹ بھی ارینج کر دیا تھا، اس کے اوپر پھر ہم لوگوں نے تکیے رکھ کے، پہلے تو
वहाँ पे नमाजें शमाजें पढ़ी, ईशा की नमाज वही पढ़ी जाती है जाके, मगरिब ईशा इकट्ठी पढ़ी जाती है, तो वो नमाज हमने पढ़ी वहाँ पे, बाजमात नमाज पढ़ी। और हमारे हर एक जो ग्रुप होता है हाजियों का, उसके अंदर एक दो लोग होते हैं जो कि अव्वल तो जो मुतज़मीन उन्होंने एक अरेंज किया था, अगर ना हो तो फिर हाजियों में से अब वो फिर इमामत करवा लेते हैं और अजान भी वही देते हैं। बल्कि मैदान वफात में बड़ा एक अजीब वाकया हुआ कि हमारे साथ एक हाजी थे, उनका ताल्लुक था डीजी खान से, कोई ठेकेदारी का काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे वो, मेरा ख्याल सड़कें बनाते थे या ऐसा करना वो काम करते थे। और उससे पहले अजान भी उनका मैं ही दूंगा। अब सारे कोई ना कोई कहे जी मैंने अजान देनी है, तो उन्होंने उनका जज्बा इतना था कहते मैं अजान दूंगा, फिर अकामत के लिए भी मैं ही पढ़ूंगा। तो मैंने भी बाकी हुज्जाज कराम ने भी कहा जी इनका इतना इश्तियाक है, इतनी मोहब्बत है, तो इनको मौका दिया जाए। उन्होंने नमाज भी अजान दुआ की अदा की, अजान भी दी, और उसके बाद फिर जमात भी खड़ी करने के लिए जब कहा जाता ना अकामत के लिए बोला जाता, तो वो भी वही उन्होंने फिर बोला। वहां पे एक फिर साथ थे, उनको फिर इमामत उन्होंने करवाई, और उन्होंने पहले उससे पहले कुछ बयान फरमाया और फिर इमामत की, और इस तरह हमने वहां पे नमाज पढ़ी वहां पे। तो अब हम मुज़दलिफा जो है जी पहुंच गए। एक किंकरियां होती हैं बहुत सारी वहां पे पड़ी हुई होती हैं, और महल सऊदी गवर्नर ने भी शायद अरेंज किया कि वहां पे मुख्तलिफ मैदानों में वो फेंकवाई होती है। अब वहां से किंकरियां इकट्ठी करनी होती हैं जाके, एक छोटी थैलियां लोगों ने बनाई थी कपड़ों की, उसके अंदर जाके एक खास साइज होता है, जो बहुत बड़ा भी ना जो बहुत छोटा भी ना, वहां पे वो बता देते हैं, तो उस साइज की किंकरियां चाहिए। अब नेक्स्ट डे चूंकि हमने सुबह जब चलना है उधर से मुज़दलिफा से, तो सुबह ही हमने सीधा जमरात चले जाना है। तो कई लोग पहले मिना में अपने कैंप में जाते और कुछ जो है सीधा जमरात जाते, लेकिन ज्यादा सीधा जमरात ही जाते हैं। हमने भी ऐसे ही किया कि हम वहां से सीधा जमरात गए। जो एक जमरात का जो है उसको कंकरियां मारनी होती है, 7 कंकरियां मारनी होती है, और उसके बाद फिर वहां से निकल जाना होता है। और कुर्बानी का मैं आपको बता दूं कि होटल के अंदर ही जब हम वहां पे मक्का क्लॉक टावर के अंदर थे, तो वहां पे 2 तरीके हैं, कुछ लोग खुद भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा वहां पे जब में गफीर होता है, अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पे मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो सऊदी अरब के एजाज के साथ उन्होंने एक बाकायदा स्टॉल लगाए थे, वहां पे लोग अपनी कुर्बानी बुक करवाते हैं और उनको रसीद दे देते हैं। तो हमने वो बुक करवा लिया हुआ था और हमें बता दिया गया था कि ये 8 बजे तक आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो खैर एनीवे, अब हम जब मुज़दलिफा में रात गुजारी, हमने वहां से कैंकरियां इकट्ठी की, और बल्कि मैं तो थोड़ा फायदेमंद रहा कि हमारे साथ एक खातून थी, बच्ची थी, वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक था, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तो उन्होंने कुछ ज्यादा थैलियां बना ली। उसमें से आगे उन्होंने कुछ थैलियां, 2 थैलियां मुझे और मेरी वाइफ को भी दे दी, और हमें इस तरह से कैंकरियां आपके लिए इकट्ठी की हुई मिल गई। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी बात, अल्लाह ताला उनको इसका सिला दे। तो वो हम वहां से फिर जब सीधा जब रात की तरफ चले हैं, तो बसों में हम बैठ तो गए, लेकिन रश इतना हो जाता है, पैदल हाजी इतना होते हैं कि वहां पे ट्रांसपोर्ट का चलना एक स्टेज आती है कि वहां बंद ही हो जाता है। तो कुछ फासले पे जाके वो इस पोजीशन में हम आ गए कि बस चल नहीं सकती थी। अब वहां पे वहां पे फिर 2-4 हाजी हज़रात ने इनिशिएटिव लिया, वो उतर के उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। उनकी फिर देखा देखी हम लोग भी सारे जो हैं, हमने एक बैग जो होता है वो हमें आपके जब जाते हैं तो आपको मुंतज़िम आपको दे देता है पाकिस्तान से जाने से पहले, तो उसके अंदर हमने पीछे वो पानी की बोतल भी रखी होती है, जूते भी उसमें जहां जूते उतारो जाऊं तो जूते हम उसके अंदर फिर रख देते हैं, क्योंकि कई बार फिर वहां पे काला नहीं होता है, बात है जूते जो है कोई और पहन जाता है गलती से, या अफरा तफरी होती है, वहां कोई पता नहीं होता, वहां पे ये कह लें कि कोई होश नहीं होती, बात है वैसे ही घूम जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ रखे थे। तो उसका बेहतर फिर हमें जो गाइड किया गया था, जो बड़ा अच्छा रहा कि हम जूते जहां उतारने थे वो फिर उतार के हम पीछे जो थैला यहाँ पीछे लटकाया था उसके अंदर डाल देते, वही उसी के अंदर पानी की एक बोतल जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि प्यास किसी वक्त लग जाती है, डिहाइड्रेशन बड़ी होती है, प्यास बहुत लगती है, फिजिकली फिट होना चाहिए, और हज पे जाने से पहले आपको पैदल चलने की प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर आप चारें जब पैदल चलेंगे। और फिर मैं दोबारा कहूंगा कि वो जूते जो है जो आपने वहां इस्तेमाल करने हैं, जो हवाई चप्पलें हैं, वो यहाँ पहननी शुरू करें ताकि आपके जो पाँव है उसकी आदि हो जाए, वरना वहां फिर छाले पड़ जाते जैसे मेरे साथ हुआ था। और लिबास के बारे में आपको बता दूं कि लिबास बहुत ज्यादा नहीं उठाए, खातीन भी 3-4 जोड़े रखे बस काफी है। वहां पे होटल में धो भी सकती हैं और धोने का अरेंजमेंट भी होता है, वहां पे ड्राई क्लीन का भी बंदोबस्त है,
تو جو بھی طریقہ وہ کر سکتے ہیں. اس طرح مردوں کے لیے میں نے تو یہ کیا تھا کہ میں نے 2 جین کی پتلونیں اور 5-6 ٹی شرٹس یہ میں نے رکھی تھی. احرام تھا. باقی میں نے کچھ کپڑے رکھ لی تھے 1 جوڑا احتیاطاً, جو کہ کام میرا نہیں ہے. یہ بڑا اچھا رہا. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا کہ بھی بڑا ایزی رہتا ہے جین کے اندر خاص طور پہ نا, کیونکہ وہاں پہ جو کارپٹ وغیرہ خانہ کعبہ کے اندر بچھا نہیں ہوتا, تو وہاں پہ بعض کر گھٹنوں کو چپتی ہے زمین نا, تو جین چونکہ موٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک فائدہ رہ جاتا ہے. تو وہ بڑا کمفرٹیبل رہا. پھر آپ چلنے میں بھی آسانی رہتی ہے. شلوار کے میں بھی اگر چل سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ لے جائیں, لیکن میں اس میں ذرا کمفرٹیبل تھا. تو وہاں ہم جمرات سے اب پیدل چل پڑے ہیں. بس ہماری رک گئی ہے, آگے نہیں جا سکتی, اور وہاں سے آپ چند 1 کلومیٹر میرا کم از کم 3 یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, جو ہم نے پھر پیدل طے کیا اور سیدھے ہم جمرات ہی پہنچ گئے. اب جب جمرات میں پہنچ گئے تو وہاں پہ انہوں نے 2-3 منزلیں اس کی بنائی ہوئی ہیں. گراؤنڈ فلور بھی ہے اس کا, پھر فرسٹ فلور بھی ہے, سیکنڈ بھی ہے, تھرڈ بھی ہے. تو وہاں پہ جاتے ہی ہمیں الیکٹرک اسٹیئر مل گئی. گراؤنڈ فرسٹ فلور تھا, تو اس فرسٹ فلور کے اوپر ہم چلے گئے. سو گراؤنڈ فلور پہ ہم نہیں گئے, اور وہاں پہ وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے, بڑا ہم ہما کے لوگ وہاں جاتے ہیں. لیکن وہاں سے صبر کا مظاہرہ, اور سائڈ سے ہو کر جائے نا آپ, یعنی سائڈ سے آپ آگے نکل جائیں, پھر تھوڑا ادھر ہو کے آپ اس جمرات کی طرف آئے جہاں سے آپ نے وہ کینکریاں مارنی ہے, تو آپ کو اس جگہ سپیس مل جاتی ہے عام طور پہ. تو وہ میں نے وہی طریقہ کیا, اور رش بڑا تھا, تو میں نے اپنی مسز میرے ساتھ تھی, وائف میرے ساتھ تھی, تو ان کو بھی ساتھ لیا. تو وہاں پہ ہم اس طرح میں نے آگے سے ہو کے پیچھے رائٹ کیا, تو آگے مجھے سپیس مل گئی, اور ہم بالکل بڑے مزے سے وہاں پہ کینکریاں مار کے ہم اب چل پڑے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے. وہاں پہ اتفاق سے جو نائی ہے یا حجام ہے, وہ دائیں بائیں جب آپ جمرات سے نکلتے ہیں تو جب ایک ڈاؤن سی بنتی ہے, سلوپ سی بنتی ہے, رائٹ لیفٹ, وہ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے نا, اور وہ پتہ نہیں آپ مشکل وہ حجام ہوتے ہیں یا وقتی طور پہ ہوتے ہیں, حجام ہوتے ہیں, وہ اس طرح بھی ہوتے ہیں, ریزر بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, پانی بھی رکھا ہوتا ہے انہوں نے. تو عام طور پہ جو بہت سارے حجاج اکرام ہے وہیں سے وہ دوبارہ اپنا گنج کروا لیتے ہیں. خواتین جو ہے وہ آگے ہوٹل میں جا کے اپنی لٹ کاٹ لیتی ہے, جو کاٹنی ضروری ہے حج کے لیے. تو چونکہ حج کے ایام میں اور عمرے کی حالت میں کوئی بال نہیں کاٹ سکتے, کوئی ناخن نہیں کاٹ سکتے, کوئی درخت کا پتا نہیں توڑ سکتے, کوئی شاخ نہیں توڑ سکتے, کسی زیرو کو مار نہیں سکتے. یہ حرمت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو خیر وہ جناب, یہ اس کے بارے میں میرا ڈیٹیل بیان ہے جو حج کے بارے میں, حج کی تیاری کے بارے میں آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا. تو لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. اب وہاں سے نکل کے ہم نے لیفٹ سائڈ پہ مجھے ایک مل گئے حجام, نائی جس کو کہتے ہیں ہم. تو ان سے بات طے کی, وہ ریٹ شیٹ بڑا سستا ہی سے ہوتا ہے, انہوں نے وہیں پہ جو میرا گنج کر دیا. جب گنج کر دیا پھر وہاں سے اب ہم پیدل چل پڑے ہیں, اور نیچے اترتے چونکہ سامنے ہی وہ ہمارا ہوٹل تھا عزیزیہ میں, جہاں پہ ہمارا سامان بھی رکھا تھا, اور وہاں پہ باقی آپ کہہ لیں کہ جو چند دن 2-3-4 دن جو مینا کے بعد ہم نے رہنا تھا وہ وہیں پہ ہم رہنا تھا. ظاہر شاور لیا. اب آپ اس کے بعد جب احرام اتار لیتے ہیں تو پھر آپ خوشبو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں, خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں, اور جوتے بھی آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں, ٹوٹل پیر جو کورڈ ہو وہ بھی پہن سکتے ہیں. تو وہ اب ہم نے وہاں سے وہ تیار کے وہاں چلے گئے, اور وہاں سے پھر ہم طواف زیارہ کرنا ہوتا ہے وہاں سے نکل کے, یعنی جمرات سے نکل کے یہ قربانی کے بعد سب سے پہلا کام طواف زیارہ وچ از پارٹ آف حج. اس کے چونکہ طواف زیارہ تک بھی کوئی چیزیں حرمت کی ہیں جو آپ جو ہیں وہ آپ کو اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے وہاں جا کے طواف زیارہ کیا. رش بہت ہوتا ہے پہلے دن, کئی لوگ تھوڑا ٹھہر کے چل جاتے ہیں, لیکن یہ پہلے دن ہی جانا بہتر ہوتا ہے. تو میں اور میرے ساتھ میری وائف تھی, ہم وہاں پہ گئے, پہلے ٹیکسی وہاں سے لی, ٹیکسی والا کچھ جگہ تک لے گیا, آگے پھر رش تھا, کچھ رستے بند کر دیے جاتے اس وہاں تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے. پھر وہاں سے کافی چلنا پڑا پیدل چل کے. تو ہم پہنچتے ہمیں کوئی رات کو میرا خیال ہے کوئی کرتے کراتے کو وہاں پہ 8-9 بج گئے. یعنی سب سے پہلے وہاں پہ پہنچ کے خانہ کعبہ میں طواف کیا. طواف کے بعد پھر صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں وہ حج کا حصہ ہے, وہ کیا, ٹھیک ہے نا. اور طواف سے کے بعد میں نے بتایا کہ وہ نفل پڑے جاتے ہیں اور پھر صحیح کی جاتی ہے, یعنی صفا اور مروہ کے درمیان. بڑی اچھی جگہ ہے وہاں صفا مروہ,
एयर कंडीशन लगे होते हैं, बड़ी ठंड होती है, बल्कि बाद सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। तो बड़े अरेंजमेंट है, पानी बड़ा वाफर है वहां पे, आप ज़म-ज़म आपको हर जगह मिलेगा, जितना दिल करे पिए। यहाँ बैठ के तरसते रहते हैं कि कोई दोस्त वहां से ला के हमें तोहफा करे और हमें दे, लेकिन वहां पे आप कई बार हम वजू से कर लेते हैं, इतना वाफर बफज़ल ताला वहां मौजूद होता है। तो वो हमने सही की, और उसके बाद फिर आप क्या लेके तवाफ़े फिर ज़ियारा किया उसके बाद, और तवाफ़े ज़ियारा करने के बाद फिर हमारा हज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब तवाफ़े विदा एक जो है आखिरी आइटम रह जाती है। अब चूंकि रश इतना था और रात के 12 बज चुके थे, ये सारे प्रोसेस करते कराते, और आल तो जिस्म में जान इतनी नहीं थी, थकावट थी, और पाँव भी मेरे थोड़े जख्मी थे, क्योंकि वो जो हवाई चप्पल पहनी थी वो चूंकि वो पहननी पड़ती है जिसके में हड्डी जो है ऊपर वाली, जिसको पब कहते हैं, वो नंगा होना चाहिए, तो वो कंफर्टेबल नहीं थी, उससे काफी छाले डाले थे। लेकिन अब चल चल के जख्मी हालत में अब उसकी क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो अब ये सोचा कि भाई पता नहीं नेक्स्ट इतना रश बनेगा, मजीद हाजी भी आएंगे पीछे से, और पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है, तो आप वीजा भी एहतियातन कर लिया जाए। ये हमने पहले भी वहां पे जब अपने कैंप में थे, तो हमने अपने जो मुंतज़मीन थे, जो मौलम के जो असिस्टेंट थे वहां पे, उनसे हमने ये शरई तौर पे पूछ लिया था कि क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल आप साथ ही तो आप विदा भी कर सकते हैं, अगर ये इम्कान हो, डर हो कि शायद दोबारा रश की वजह से ना आ सके या क्या सूरत हाल बने। तो चूंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं, और मीना जाना भी जरूरी है, चूंकि मीना रातें रहना जरूरी है वहां पे। तो अब हमें 12 बज चुके थे रात के तकरीबन, तो इसलिए हमने फिर फटाफट हमने सोचा भी कि थोड़ा क्याम स्टे करते हैं, कोई चीज खाते पीते हैं, और उसके बाद फिर जो है वहां पे खाने पीने का बड़ा वाफर इंतजाम है वहां पे, बड़े होटल रेस्टोरेंट्स हर तरह के, सस्ता महंगा, जैसा आपको शौक है वैसा आपको मिल जाएगा, वो कोई फिक्र की बात नहीं। तो मशरूब भी बड़े हैं वहां पे, तो वो हमने वो जनाब किया वहां पे। और हाँ, एक चीज मैं दरमियान भूल गया कि जब मिना में हम ऊपर हम जमरात में जब ऊपर हम वो कंकर मार रहे थे, उसी वक्त तकरीबन उसी टाइम पे ग्राउंड फ्लोर पे एक आप कह लें कि ऐसा वाकया पेश आ गया जिसमें काफी हाजी हजरात जो थे वो शहीद हो गए। उसमें काफी रश पड़ गया, और रश की वजह से फिर वो एक जगह थी जहां पे उनको काफी प्रेशर के साथ काफी लोग इकट्ठे हो गए, और वहां पे कहीं उनको डिहाइड्रेशन हुई, और डिहाइड्रेशन जब होती है तो दिल घबराता है, तो जो कमजोर लोग होते हैं वो गिर जाते हैं, बल्कि ताकतवर भी गिर जाते हैं वहां पे जब डिहाइड्रेशन होती है। तो वो कई लोग गिर गए, और गिर के फिर वो फोट हो गया, पांव के नीचे आ गए। तो ये वाकया उससे पहले हो चुका था, यानी एन उस वक्त हो गया जब उस वक्त मैं ऊपर आप कह लें कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जमरात में वो पत्थर मारा था। उसकी वजह कि जब मैं वहां से निकला, हम निकले वहां पे कंकर मारने के बाद, तो उसी वक्त मुझे पाकिस्तान से फोन आने शुरू हो गए, और वहां भी यहाँ पे खबरों में चल गया कि ये हो गया वाकया। तो कई दोस्तों ने, अजीजों ने वो वहां से फोन किए, मेरे बेटे का फोन आ गया मुझे, तो वो चेक कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। तुम्हारा ये एक वाकया वहां हो चुका था। अब जनाब तो आगे विदा जो है वो हमने वहां पे वो भी कर लिया है एहतियातन, कि पता नहीं बाद में क्या सूरत हाल बने। और तवाफ़ विदा करने के बाद फिर वापस मिना पहुंचना। अब वहां पे उस ट्रांसपोर्ट को नहीं मिलती, ये बड़े मसले मसाइल हैं। और वहां पर भी जो ड्राइवर्स होते हैं, जो टैक्सियां वहां पे होती हैं, जो प्राइवेट कैब्स होती हैं, वो जो चला रहे थे फिर मन माने वो भी पैसे मांगते हैं उस वक्त भी। तो खैर लेकिन एक अच्छे नेक आदमी मिल गया, वो पाकिस्तानी थे, वो खातीन अगर आपके साथ हो तो टैक्सी के अंदर एडवाइजेबल है कि जब आप बैठे तो फिर उनको बैठाएं, पहले उनको ना बैठाएं। कोई एक आध सुना वाकया हो गया था वहां पे कि वो खातून बैठी और भगा के वो ले गया टैक्सी ना। तो ऐसे आपको पता ही है कि हर तरह के शैतान जो लोग हैं हर मौके पे हर जगह पे ही होते हैं। नबी पाक के जमाने भी थे, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकते। तो ये हमें किसी ने बताया था, मेरे साथ मेरी मिसिस थी, तो खैर नहीं वाले वो टैक्सी वाले से बात हुई, उसने जो भी मांगे वो अपने उसके तय कर लिया। और आल तो ज्यादा थे, लेकिन बारह अब जाना भी था, मीना पहुंचना था। तो उसने कहा कि मीना के अंदर तो मैं नहीं जा सकूंगा, जहां तक मैं जा सका मैं ले जाऊंगा। तो इस तरीके से हम वहां से आ गए, लेकिन आगे जाके फिर जो भला आदमी था उससे कुछ पैसे कम काटे, फिर उसको ख्याल शायद आ गया जो भी कुछ है। चूंकि मैंने बताया कि बहुत सारे मीना के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं रश की वजह से, तो फिर एक जगह तक आके उस टैक्सी वाले ने हमें ड्रॉप कर दिया, और फिर वहां उससे फारिग हो गए अब हमने मीना में दाखिल हो। अब मीना में बड़ी अजीब सिचुएशन बन जाती है,
ایک ہی طرح کے خیمے ہوتے ہیں، ایک ہی رنگ کے، سڑکیں بھی ایک طرح کی ہوتی ہیں، اس میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور میں بھی بھول گیا، سچی بات ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارا مکتب تھا قریبی۔ پھر ایک بنگلہ دیش کے دوست تھے، وہ نقشہ گائیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ مسلم بنے مسلم ملکوں کے، انہوں نے نقشہ دیکھ کے پھر بتایا، تو جب پتا چلا تو بالکل ہمارے ساتھ ہی مکتب تھا، مکتب نمبر 7۔ تو وہاں ہم پہنچ گئے، اور جو ہی پہنچے تھوڑی دیر بعد کے پھر نماز فجر کی اذان ہو گئی، باجماعت وہاں نماز پڑھی، پھر وہاں پہ رش کی۔ پھر اس کے بعد چونکہ جمعرات میں ایک واقعہ ہو چکا تھا ایک دن پہلے، جس دن وہ کافی حاجی حضرات جو تھے شہید ہو گئے تھے رش کی وجہ سے، اب انہوں نے وہاں پہ کافی وہ کر دی سختی، اور انہوں نے ٹائم مقرر کر دیا مختلف جو مکتب تھے کہ فلاں نمبر مکتب جو ہے، فلاں مکتب جو ہے، یہ لوگ اتنے بجے جائیں گے جمعرات، اس طرح کر کے انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر دی۔ تو خیر نہیں، ہم کچھ حاجی حضرات پھر وہاں پہ گئے، دوسرے دن پھر جا کے کنکر مارنے ہوتے ہیں، اور تیسرے دن پھر ہوتا ہے کنکر مار کے آپ واپس آ جاتے ہیں اپنے اپنے ہوٹل میں، مینا میں پھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عصر اور مغرب کے درمیان اگر آپ وہاں سے نہیں نکل پائے، اور وہاں پہ آپ نے کنکر جو ہے وہ نہیں مار سکے، اور وہاں سے نہیں نکلے، تو پھر آپ کو ایک رات پھر دوبارہ وہاں پہ رہنا پڑے گا۔ تو ہم خیر وہ ٹائم پہ ہم نکل گئے، اور تیسرے دن پھر ہم کنکر مار کے ساتھ ہی بیگ وغیرہ اٹھا لیا تھا، اور ٹرانسپورٹ کا ہم نے انتظام نہیں کیا، چونکہ ساتھ ہی ہوٹل تھا، سامنے تھا عزیزیہ میں، جو عزیزیہ بالکل جمعرات کے قریب ہی ہے۔ تو وہاں سے پھر ہم نکل کے اپنے ہوٹل آ گئے، وہاں پہ آ کے پھر ہم نے ایز یوزول عبادات یا جو بھی سلسلہ وہ چلتا رہا، باقی حجاج کرام بھی آہستہ آہستہ آ گیا سارے وہاں پہ جو ہمارے گروپ کے تھے۔ اور اب نیکسٹ ڈے جو تھا، اس دن ہماری واپسی تھی پاکستان۔ پہلے ہم نے جدہ جانا تھا، اور جدہ سے فلائٹ ہونی تھی۔ اب جب نیکسٹ ڈے آ گیا ہے تو طواف وداع ہم چونکہ پہلے ہی کر چکے تھے، تو اب پلان یہ تھا کہ رات کو کوئی 8-9 بجے ٹرانسپورٹ میں چلنا تھا وہاں سے ہمیں جدہ لانے کے لیے۔ تو اس سے پہلے دوپہر کو جب ہم نے لنچ کیا، تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں پھر کب آنا ہے، کہ آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ کیا مقدر میں ہے، ایک بار پھر جایا جائے وہاں پہ کھانا کھانا، وہ طواف وداع دوبارہ کر لیا جائے۔ یہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ اس طرح ٹیکسی لی، پھر کچھ آگے پیدل چلے، اور پیدل چلنے کے بعد ہم نے طواف وداع جو ہے وہ دوبارہ کیا، اور رش بڑا تھا، اور نیچے جو خانہ کعبہ کی جو سٹیج ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا کہ ایک منزل نیچے ہے خانہ کعبہ باہر کی زمین سے، تو وہاں پہ جانے کے راستے سارے بند تھے، اب نیچے نہیں جا سکتے، لیکن اوپر جو اس کے ارد گرد بنائے ہوئے ہیں، برآمدے بنائے ہوئے اوپر فرسٹ فلور پہ، اور اس کے اوپر بھی ہے پڑا ہوا۔ تو بعد میں جب رش بہت ہوتا ہے تو وہاں بھی حجاج کرام کر لیتے طواف۔ اب وہاں پہ طواف ہم نے شروع کر لیا، خیر نیت کر لی، تو ایک جگہ پہ پھر مجھے جگہ محسوس ہوئی کہ جہاں سے سیڑھیاں سے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ساتھ، ہم فٹافٹ اس میں سے نیچے چلے گئے، اور ہم گراؤنڈ فلور پہ آ گئے، جہاں پہ خانہ کعبہ کے سامنے بالکل آ گئے۔ اب وہاں پہ رش چونکہ بہت زیادہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم نیت کر لی، طواف شروع کر دیا، آہستہ سے کرتے کرتے ہم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پھر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری بار بھی یہ سعادت نصیب کروائی، اور جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس کو پکڑا، اس کو عقیدے کے ساتھ چوما، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ایک کمپلیٹ کیا۔ حجر اسود کو ہم نہیں چوم سکے، اور چونکہ ہمیشہ ادھر رش ہوتا تھا، بڑا شدید رش ہوتا تھا، اور عام طور پہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حج کے یہاں بڑا مشکل ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ اگر کوئی خاتون ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی خاتون کو اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ گم سکتی ہیں، یا پھر وہاں پہ آگے پیچھے ہو جائیں گی، مسئلہ بنے گا۔ تو حجر اسود کو ہم نہیں چوم سکے، پھر سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی موقع پہ پھر وہ موقع ہمیں دے دے، تو ہم نے طواف وداع کیا جی دوبارہ۔ اب ایک چیز یہاں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ پورے اس حج کے دوران مجھے رونا نہیں آیا، یعنی خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے لوگ روتے تھے، ہمارے ساتھ جو حاجی حضرات تھے گئے ہوئے ساتھی ہمارے گروپ کے اندر، وہ بھی روتے تھے، اس کا پھر تذکرہ بھی کرتے تھے آگے جب کھانا کھاتے تھے، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے۔ تو میں مرحوم ڈاکٹر حبیب جو ہے
اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے ہیں. ان سے میں نے ذکر کیا. میں نے کہا مجھے رونا نہیں آتا، میں تو بڑا خوش محسوس کرتا ہوں جب میں طواف کرتا ہوں اور میں خانہ کعبہ کی بلڈنگ کی طرف بار بار دیکھتا ہوں، اور مجھے ایک عجیب سی خوشی سی اور ایک آپ کہہ لیں کہ اطمینان سا محسوس ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں اس اللہ کے گھر میں ہوں جس کو ساری وہ ترستے رہے، اور پھر میں خوش ہو کے اس کا طواف کرتا ہوں، لیکن رونا مجھے نہیں آتا. تو یہ ایک تھوڑا سا. انہوں نے کہا کہ بھی آپ رونے والا چہرے بنا لیا کریں، تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو تو ہم معافی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ چکر تو نہیں دے سکتے نا کہ چہرہ رونے والا بنا لے جبکہ اندر سے نہ رو رہے ہوں. تو خیر نہیں لے وہ اب جب طواف ودا کر کے نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو پھر رونا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اتنا شدید رونا آیا، کوئی چیز یاد بھی نہیں آئی، کوئی باتیں نہیں یاد نہیں ہوتا نا، کوئی چیزیں باتیں یاد کر کے بندہ روتا ہے، کوئی پچھتاوے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. آج تو میں گناہ گار ہوں، گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی تھی کہ کیوں میں رو رہا ہوں. بس ایک فیلنگ سی تھی کہ بھائی یہاں سے آج ودا ہو جائے، پھر پتہ نہیں آپ آئیں یا نہ آپ آئیں، کیا صورتحال بنے، زندگی ساتھ دے نہ دے. تو بہت رویا، شدید رویا. میرا خیال زندگی میں کبھی رویا نہیں، بچپن میں شاید اتنا میں نہیں رویا. اور میں رو رہا تھا اتنی دیر میں پیچھے سے میرے کوئی کرسی پہ کوئی صاحب بیٹھے، تو انہوں نے مجھے ٹیشو پیپر دیا، اور ٹیشو پیپر بڑا خوشبودار تھا، پتہ نہیں کس ملک سے تھے وہ. تو وہ میں نے آنسو پوچھے. میری ایک تسلی جو تھی نا اللہ تعالیٰ سے، مطلب یہ تھا کہ مجھے رونا کیوں نہیں آیا، سب کو رونا آتا ہے. تو میرا خیال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پچھتاوا لے کے نہ جائے یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اپرچونٹی دے دی اور مجھے رلا دیا اور میرے پہ رحم کیا، تاکہ میرے اندر کوئی کمی نہ میں محسوس کروں جاتے ہوئے کہ میرے حج میں شاید کمی رہ گئی. وہیں پہ جب باتیں کرتے تھے ہم جنرلی، تو ساتھی میرے حجاج کرام کہا کرتے تھے کہ جی دعا کرے اللہ حج قبول کر. تو میں تو کہا کرتا تھا کہ جی بات یہ ہے کہ بلایا انہوں نے ہے، اور بلایا اس لیے حج قبول کرنے کے بلایا. اتنے سال تو آئے نہیں اپنی زندگی میں، ساری زندگی گزار دی، اور اب بلایا ہے تو قبول کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ بلاوا آتا ہے تو ہم جاتے ہیں. وہ بڑا مزہ آیا، کیونکہ جو وہ خواہش تھی رونے کی وہ بھی پوری ہو گئی. پھر وہاں سے ہم نکل آئے اور اپنے ہوٹل پہنچ گیا عزیزیہ میں. وہاں پہ پھر ہم نے اپنے سامان وغیرہ پیک کرنا شروع کر دیا، رات کا کھانا کھایا، اور کوئی 8 بجے بسیں آ گئی تھی. پھر بسوں کے اندر 2 بسیں ہماری عام طور پہ ہوتی تھی، اس کے اندر چونکہ اتنے تعداد تھی حجاج کرام کی، کچھ ملتان سے بھی تھے لوگ، کچھ فیصل آباد کے تھے، اسلام آباد سے میں اور ڈاکٹر حبیب صاحب بھی تھے. تو وہ ہم وہاں پہ بسوں میں بیٹھے، اور پھر بس جو تھی چل پڑی. میرا کچھ 9 ساڑھے 9 بجے وہ چلی ہوں گی، اور اس طریقے سے ہم پھر وہاں پہ جدہ پہنچ گئے. جدہ بہت قریب ہی ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بہت کم فاصلہ ہے. جدہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے حج ٹرمینل الگ بنائے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ظاہر بات ہے جب ہم بسوں میں تھے، ابھی اترے نہیں تھے، تو وہیں پہ ہمیں ہمارے پاسپورٹ جو ہیں ہمارے مولم کی طرف ہمیں واپس کر دیے گئے. آوازیں دے دے کے انہوں سب کے پاسپورٹ پکڑا دیے. تو اب ہم نے اپنا سامان لے کے، ہاں جو پانی تھا آب زمزم وہ جدہ ایئرپورٹ پہ ہی ہمیں مل جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے پیکڈ کیا ہوتا ہے، اس کے کچھ وہ ہدیہ لیتے ہیں، وہ ہدیہ دے کے آپ جتنا لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. تو وہ ویسے کوٹا ہے پر حاجی نا، تو وہ پیکڈ ہوتا ہے، اور ایسا پیکڈ ہوتا ہے کہ وہ پھٹتا نہیں ہے، ہوتا گتا ٹیپ ہی ہے، لیکن جیسے ٹیٹرا پیک ٹیپ ہوتا ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ ہم نے وہاں سے لیا، وہیں پہ ہم نے اس کا ہدیہ پے کیا، اور پھر ہم ایئرپورٹ کے اندر ٹرمینل کے چلے گئے. ایمریٹس ایئر لائنس کے ذریعے ہم آ رہے تھے واپس، کیونکہ اسی پہ ہمارا سارا ٹریول ارینجمنٹ تھا. تو وہ پھر ہمیں بورڈنگ کارڈ وہاں سے مل گیا. پھر ہم اس کے بعد سارا پروسیس جو ہوتا ہے امیگریشن کا وہیں پہ کر آ کے ہمیں پھر وہاں سے وہ حج ٹرمینل سے، چونکہ وہاں پہ جہاز نہیں کھڑا تھا بلکہ ریگولر جو جدہ کا ایئرپورٹ ہے وہاں تک ہمیں بسوں پہ لے گئے. وہاں پہ ہم اپنے جہاز پہ بیٹھے، اور پھر جہاز جو ہے وہاں سے اڑ گیا. اور وہ جو سفر، ایک عقیدت والا سفر، ایک مقدس سفر جس کی ہر مسلمان کو خواہش ہوتی ہے، وہ ختم ہو گیا. اور ہم وہاں سے فلائی کر گئے. رستے میں ٹرانزٹ جو تھا ہمارا تھوڑی دیر کا تھا، چند گھنٹوں کا، دبئی ایئرپورٹ پہ. اور بہت سارے حجاج کرام جو تھے، جو کہ فیصل آباد سے، لاہور سے تھے، اور کچھ ملتان کے تھے، فلائٹ پہ چلے گئے جو لاہور جا رہی تھی.
میں اور ڈاکٹر حبیب صاحب جو تھے، ہم جو تھے اسلام آباد آنا تھا، تو ہماری فلائٹ تھوڑی ان سے لیٹ تھی، تو ہم اسے اسلام آباد آ گئے. تو 4 میری پہلے پارٹس ہے، جو سیریز ہے ہماری اس کی حج کی، جو 2015 میں نے کیا. تو میں نے کوشش کیا کہ میں وہ سارے تمام اپنے مشاہدات، اپنے تجربات آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ لوگ جب حج پہ جائیں، وہ لوگ جو خاص طور سے پہلی بار جا رہے ہیں، تو وہ ان کو اس سے کوئی تھوڑی بہت آپ کہہ لیں اسسٹنس یا رہنمائی مل سکے گی، اور وہ تیاری کے اندر یہ شاید آسانی پیدا ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ حج نہیں کر سکے ان کو شاید اس سے موٹیویشن بھی ملے اور وہ حج کا پروگرام کرے. کیونکہ حج جو ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، یعنی آپ کے پاس مالی وسائل اتنے ہیں، تو اور صحت بھی آپ کی اجازت دیتی ہے، تو آپ کے لیے ایک حج کرنا فرض ہے زندگی کے اندر. تو وہ جو 5 فرائض ہیں نا، 5 رکن ہیں ہمارے جو اسلام کے اندر، ان میں سے ایک اہم رکن حج ہے. تو اللہ تعالیٰ میرا حج بھی قبول کرے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ حج کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات پیدا کرے کہ آپ کے لیے حج کا سامان ہو جائے اور حج آسان ہو جائے. اور جب آپ حج پہ جائیں تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.